اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وقد اجیز فی قولہ وہو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ توجہ فرمائیے عزیزو، بحث ہماری کل سے مغنی الادیب کا جو تیسرا باب ہے اس کے بارے میں چل رہی ہے۔ مغنی الادیب کا تیسرا باب شبہ جملہ کے بارے میں ہے۔ شبہ جملہ یعنی ظرف اور جار مجرور، اور پھر ہم کل سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ ظرف اور جار مجرور کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے۔ تو عرض کر رہے تھے کہ ظرف اور جار مجرور کا تعلق فعل کے ساتھ ہوتا ہے، یا جناب علی شبہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے، یا وہ چیز جو شبہ فعل کی تعویل میں ہو، ٹھیک، اس کے ساتھ ہوتا ہے، یا جس میں معنی فعل ہو، رائے فعل ہو جس میں، اس کے متعلق ہوتا ہے۔ یہ چار چیزیں جو ہیں آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اسی سے مربوط یہ بات ہے کہ یہ جو آیہ مجیدہ میں نے پڑھی ہے، هو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، اس میں عزیزو بات یہ ہم نے کرنی ہے کہ یہ فی السماوات وفی الارض کس کے متعلق ہیں؟ فی السماوات وفی الارض کس کے متعلق ہیں؟ ان کا متعلق، جس کے یہ ہوں گے متعلق، ان کا وہ متعلق کون ہے؟ فی السماوات وفی الارض کا متعلق، ٹھیک ہے، کون ہے جناب علی؟ تو اس میں جو میری سمجھ میں بات آ رہی ہے نا، تین چیزیں بتائیں آقا جان، تین چیزیں بتا رہے ہیں۔ فی السماوات وفی الارض کا تعلق اللہ سے ہے، اس میں اللہ سے ہے، اگرچہ اللہ علم ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو تبدیل کریں گے معبود کی تعویل میں، اللہ سے مراد معبود لیں گے، اور فی السماوات وفی الارض کا تعلق اللہ سے مراد معبود اس کے متعلق ہے۔ یہ ایک قول۔ دوسرا یہ ہے کہ فی السماوات وفی الارض کا تعلق یعلم سے ہے۔ دو، نمبر تین، فی السماوات وفی الارض کا تعلق سرکم و جہرکم جو ہے اس کے ساتھ ہے۔ تین چیزیں ہو گئی ہیں، هو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ یہ جار مجرور فی السماوات وفی الارض کا تعلق اللہ سے ہے، اور اللہ سے مراد لیں گے معبود۔ نمبر دو، فی السماوات وفی الارض کا تعلق یعلم سے ہے۔ نمبر تین، یہ باتیں ہیں اس کے اندر جو میں نمبر وائز بتا رہا ہوں۔ فی السماوات وفی الارض کا تعلق سرکم و جہرکم کے متعلق ہے۔ یہ تینوں احتمال ہیں۔ فی السماوات فی الارض کا تعلق اللہ سے ایک احتمال، اور دوسرا کیا بھلا یعلم کے، اور تیسرا سرکم و جہرکم کے، تین ہیں۔ اچھا توجہ کرنا، یہ جو تیسرا ہے نا کہ فی السماوات وفی الارض کا تعلق سرکم و جہرکم، یہ جو تیسرا احتمال دیا ہے اس کو رد کیا گیا ہے کہ یہ جار مجرور فی السماوات کا تعلق سرکم و جہرکم کے ساتھ ہو، یہ ہم قبول نہیں کرتے۔ سرکم اور جہرکم کے ساتھ تعلق ہو تو اس کو رد کیا گیا ہے آقا جان، اس کو رد کیا گیا ہے۔ کیوں رد کیا گیا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ معمول مصدر پر مقدم نہیں ہوتا، اور یہاں مقدم ہو گیا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ سرکم و جہرکم جو مصدر ہے اس کا معمول فی السماوات و فی الارض مقدم ہو گیا ہے،
اشکال یہ ہے کیوں سرکم کے متعلق نہیں ہو سکتا جار مجرور؟ ٹھیک، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہو سکتا، یہ پہلا اشکال۔ دوسرا یہ ہے کہ تنازع عاملان مقدم میں لازم آ رہا ہے، جو عامل تنازع کرتے ہیں نا ان کا معمول بعد میں ہوتا ہے نہ پہلے۔ تنازع عاملین فی متقدم، دو عامل سرکم و جہرکم تنازع کر رہے ہیں مقدم میں، جبکہ یہ تنازع مقدم میں ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دو اشکال ہو گئے کہ سرکم و جہرکم کے فی السماوات و فی الارض کو متعلق نہ کرو۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہو سکتا، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ تنازع عاملان، دو عاملوں کا تنازع کرنا مقدم میں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تنازع مقدم میں نہیں ہوتا، مؤخر میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات آگے جان؟ اچھا، مصنف فرماتے ہیں لیس بشیء، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کون سی بات؟ جو ہم کہتے ہیں کہ سرکم اور جہرکم کے متعلق نہ کرو، دو اشکال کیے ہیں۔ سرکم اور جہرکم کے فی السماوات کو متعلق نہ کرو، دو اشکال کیے ہیں۔ اس کو مصنف کہہ رہے ہیں لیس بشیء، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے جی؟ سرکم جہرکم کے جو ہے جو آپ کہتے ہو متعلق کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور مصنف کہتے ہیں لیس بشیء، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مصدر جس کا معمول اس پر مقدم نہیں ہو سکتا وہ مصدر ہے جس کے ساتھ حرف مصدر ہو۔ اس سر اور جہرہ کے ساتھ پیچھے حرف مصدر ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ مصدر جس کا معمول اس پر مقدم نہیں ہوتا، وہ کون سی مصدر ہے؟ وہ مصدر ہے جو حرف مصدری سے آئی ہو، جس کے ساتھ حرف مصدر لگا ہوا ہو۔ یہاں تو ہے کوئی نہیں، یہاں کوئی نہیں لگا ہوا سرکم جہرکم کے ساتھ حرف مصدری، لہذا معمول کا اس مصدر پر مقدم ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں سرکم جہرکم کے بھی متعلق ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو مصدر پر معمول مقدم نہیں ہوتا وہ کون سی مصدر ہے؟ جس کے ساتھ حرف مصدری ہو، کیونکہ حرف مصدری صدارت طلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اس کا معمول اس پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ نہ ایسی مصدر جس پہ حرف مصدری بھی کوئی نہیں، ایسی مصدر جس پر حرف مصدر ساتھ نہیں ہے اس کا معمول مقدم ہو سکتا ہے بھائی۔ اور ہم آپ کو ایک اور مثال بھی دکھا سکتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف رحیم میں دیکھو مومنین جار مجرور رؤوف رحیم پہ مقدم ہے، اور مومنین کا تعلق رؤوف سے ہے، اسی ہماری کی طرح ہے یا نہیں؟ مثال یہ بھی ظرف کا تعلق قطعاً دو وصفوں میں سے ایک کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، سرکم کے ساتھ ہے یا جہرکم کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات عزیزو؟ بھلا کیا کہا ہے؟ آج بات ہم نے یہ کی ہے ہو واللہ فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون میں جو فی السماوات و فی الارض ہے، اس کا تعلق، یہ جو جار مجرور ہیں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تقریباً چند احتمال آپ کی خدمت میں دیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ بے معنی معبود ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے اور اس کا معنی معبود ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جار مجرور کا تعلق یعلم سے ہے، فی السماوات و فی الارض یعلم سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اچھا، اور ایک احتمال ہے کہ فی السماوات فی الارض کا تعلق سرکم و جہرکم کے ساتھ ہے۔ اس آیے مجیدہ میں تین چیزیں ہو گئی ہیں، بتا چکا ہوں، تکرار زیادہ کر بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات
کہ سرکم اور جہرکم کے متعلق ہو، اس کو رد کیا گیا ہے آگا جان. سرکم اور جہرکم کے متعلق اگر یہ جار مجرور لیں گے تو رد ہو گئی ہے یہ بات. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہوتا. فی السماوات و فی الارض اگر معمول ہے تو سرکم بعد میں ہے، مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہو سکتا، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے. نمبر 2، تنازع عاملان مقدم میں لازم آ رہا ہے. دو عامل سر اور جہرا تنازع کر رہے ہیں مقدم میں فی السماوات و فی الارض میں. ٹھیک ہے، جبکہ تنازع میں یہ ہوتا ہے معمول بعد میں ہوتا ہے، دو عامل اس میں جھگڑا کرتے ہیں نا کہ معمول پہلے ہو. ایک تو تنازع عاملان مقدم میں آ رہا ہے اور دوسرا مصدر کا معمول مصدر پر مقدم ہو رہا ہے، لہذا سرکم اور جہرکم تو نہیں ہو سکتا کہ متعلق بنائیں. مصنف آپ کیا فرماتے ہیں؟ آغا مصنف، آپ کی نظر میں یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جار مجرور جو ہے سرکم اور جہرکم کے متعلق نہیں ہو سکتا، یہ آپ قبول کرتے ہیں؟ آغا فرماتے ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے سرکم اور جہرکم کے متعلق نہیں ہو سکتا، میں قبول نہیں کرتا، بلکہ میری نظر میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جنہوں نے یہ رد کیا ہے لیسا بشیء، وہ ٹھیک نہیں ہے. ایک یہ بات کی کہ مصدر کا معمول مقدم نہیں ہو سکتا، پتہ ہے کس کی بات ہے؟ وہ مصدر ہے جو حرف مصدری جس کے ساتھ ہو، ایسی مصدر جس کے ساتھ حرف مصدری ہو، اس کا معمول مقدم نہیں ہو سکتا. بھائی یہاں تو کوئی حرف مصدری نہیں نا. ٹھیک، اچھا یہ مطلب ہے جناب علی. اور اس کے بعد یہ جو آپ کو متعلق کی میں بات کر رہا تھا، اگر یہاں کئی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی بھی نہ ہو تو پھر متعلق کو معذوف بھی کر لیتے ہیں. جب نہ ہو ان چار میں سے کوئی، تو پھر نہیں بتایا تھا کل والے درس میں، جب وہ نہ ہو متعلق کوئی جو چار بتائے ہیں تو پھر متعلق کو کیا کرتے ہیں؟ معذوف مانتے ہیں. جیسا کہ یہ دیکھو، الا سمودا اخاہم صالحن، الا سمودا جار مجرور کس کے متعلق کریں؟ کہتے ہیں متعلق معذوف ہے اور وہ ہے ارسلنا الا سمودا اخاہم صالحا. ٹھیک ہے، کرینہ ہے، کرینہ سے ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ کرینہ حالیہ مکالیہ، یہاں کرینہ حالیہ ہے کیونکہ آیہ شریفہ جو ہے یہ بتا رہی ہے ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا، تو ارسلنا مراد ہے، یعنی کرینہ حالیہ مراد ہے یہاں. ٹھیک ہے، توجہ فرما لیں، بات کوئی مشکل ہے ہی کوئی نہیں جی. آج کے درس میں جناب ہو واللہ فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جہرکم میں یہ فی السماوات و فی الارض اس کا متعلق، یہ جار مجرور جس کے متعلق ہیں وہ کون ہیں؟ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں. ایک اللہ بے معنی معبود لے کر، 2 یعلم کے، 3 سر جہرکم کے. سر جہرکم کے اوپر اشکال کیا گیا، مصنف نے دوبارہ اس اشکال کو رد کر دیا. ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں بتایا کہ اگر وہ معذوف جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، متعلق معذوف بھی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے جب کوئی ان 4 میں سے نہ ہو، فعل نہ ہو، شبہ فعل نہ ہو، وہ جو شبہ فعل کی تعویل میں ہے جس میں راہ فعل ہے وہ نہ ہو تو پھر متعلق معذوف بھی ہو جاتا ہے. توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ. وقد اجیز فی قولہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. بتحقیق اجازت دی گئی اللہ تعالیٰ کے قول میں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. تعلقہ بِاسْمِ اللہ تعالیٰ، اس کا تعلق اللہ کے نام سے ہے. وَإِنْ كَانَ عَلَمًا، اگرچہ یہ کیا ہے؟ علم ہو، المعنی اللہ کے نام کے متعلق ہے، تعلق ہو یہ جار مجرور بسم اللہ اللہ کے متعلق ہے، المعنی معنی کے طور پر. ان کان علما، اگرچہ یہ علم ہے لیکن معنی کے طور پر اس کے متعلق ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْمَعْبُودُ، اللہ سے مراد لے رہے ہیں معبود. او
وَهُوَ الْمُسَمَّى بِهَذَا الْاسْمِ، یا وہ جو مسمى ہے اس نام کا، یعنی اللہ اس کے متعلق ہے. وَقَدْ أُجِيزَ تَعَلُّقُهُ بِيَعْلَمْ وَبِسِرِّكُمْ وَجَهْرِكُمْ، اور اجازت دی گئی ہے جار مجرور کا تعلق ہو جار مجرور کا تعلق بے یعلم کے ساتھ اور بے سرکم و جہرکم کے ساتھ اجازت دی گئی ہے. ورد ثانی سے مراد سرکم و جہرکم ہے، صحیح ہے نا؟ ثانی سے مراد کیا ہے؟ سرکم و جہرکم. ورد ثانی جار مجرور کا تعلق سر و جہرہ سے ہو رد ہو گیا ہے. بِأَنَّ فِيهِ تَقْدِيمَ مَعْمُولِ الْمَصْدَرِ، چونکہ اس میں مصدر کے معمول کو کیا ہے گا جان؟ مقدم کیا گیا ہے. بِأَنَّ فِيهِ، اے فِيهِ یعنی اس میں اشکال یہ ہے، سرکم اور جہرکم کے متعلق ہو نا. بِأَنَّ فِيهِ اس میں اشکال یہ ہے تقدیم معمول المصدر، کے مصدر کا معمول مقدم ہوا ہے جبکہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا وَتَنَازُعَ عَامِلَيْنِ فِي مُتَقَدِّمٍ، عاملین سرکم و جہرکم کا تنازع مقدم میں ہے. وَتَنَازُعَ عَامِلَيْنِ فِي مُتَقَدِّمٍ، عاملین سرکم اور جہرکم کا تنازع مقدم میں ہے. ٹھیک ہے، جبکہ تنازع مؤخر میں ہوتا ہے، مقدم میں نہیں ہوتا. مصنف سے پوچھتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے؟ جنہوں نے کہا سرکم جہرکم کے نہیں ہو سکتا، اشکال کیے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے؟ مصنف فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس بات کو قبول نہیں کرتا. کیوں قبول نہیں کرتے؟ لأن المصدر هنا ليس مقدرا بحرف مصدری وسیلته، اس لیے کہ مصدر یہاں فرض نہیں کی گئی حرف مصدری اور اس کے صلہ کے ساتھ. مصدر جس کے ساتھ حرف مصدری ہو نا اس پر معمول مقدم نہیں ہو سکتا. یہاں تو مصدر کے ساتھ حرف مصدری نہیں. لأن المصدر هنا ليس مقدرا، چونکہ مصدر یہاں لیس مقدرن مقدر اور فرض نہیں ہے حرف مصدری کے ساتھ، وسیلت ہے اور صلہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھا آگے وَلِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ، اور یہ آیا بھی ہے. نَحْوُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بالمؤمنین کا تعلق رؤوف سے لے لیں. ٹھیک ہے، اسی طرح نہیں ہے، دیکھ لو رؤوف رحیم بالمؤمنین رؤوف رحیم. هو اللہ فی السماوات سرکم و جہرکم کی طرح ہے یہ نہیں، تو اس کا تعلق رؤوف سے ہے. والظرف متعلق بأحد الوصفین قطعا فقضا ہونا، ظرف یعنی جار مجرور کا تعلق دو وصفوں میں سے ایک کے ساتھ ہے قطعا فقضا ہونا. اسی طرح اس آیت میں بھی فی السماوات و فی الارض میں بھی اسی طرح ہیں. والظرف جار مجرور متعلق بأحد الوصفین، وصفین میں کسی ایک کے ساتھ ہے قطعا فقضا ہونا. اسی طرح یہاں بھی وَمِثَالُ التَّعَلُّقِ بِالْمَعْذُوفِ قَوْلُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا بِالتَّقْدِيرِ وَأَرْسَلْنَا وَلَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرُ الْإِرْسَالِ وَلَكِنْ ذِكْرُ النَّبِيِّ وَالْمُرْسَلِ إِلَيْهِمْ يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ. وَمِثَالُ التَّعَلُّقِ بِالْمَعْذُوفِ، تعلق بالمعذوف کی مثال، تعلق بالمعذوف کی مثال قولہ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا بِالتَّقْدِيرِ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، یہ ہے. وَلَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرُ الْإِرْسَالِ، ارسال کا ذکر مقدم نہیں ہوا. وَلَكِنْ ذِكْرُ النَّبِيِّ وَالْمُرْسَلُ إِلَيْهِمْ يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ، لیکن ذکر نبی اور المرسل الیہم یدل علی ذالک، دلالت کرتا ہے. ذالک کس پر بھلا؟ اس ارسلنا پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہوگی بات عزیزو؟ موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے بھائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.